لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد آج ہم اللہ کے فضل و توفیق سے عقیدہ منہج کی کلاس لیں گے۔ ہم نے سابقہ درس میں سوال نمبر 56 تک یا 56 تک یعنی ان کو دہرا لیا تھا کہ جو اس سمیسٹر کے سوالات ہم نے پہلے لے لیے تھے، اور آج سوال نمبر 57 سے ہم شروع کرتے ہیں 57 سے کہ موت اور اس کے بعد فتنہ قبر کی کیا دلیل ہے۔ موت کا لفظ تو سبھی جانتے ہیں کیا ہے، اس کی حقیقت بھی سبھی پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد فتنہ قبر۔ فتنہ قبر کیا چیز ہے؟ فتنہ قبر سے مراد قبر میں جانے کے بعد انسان کا جو امتحان ہوتا ہے، اور اگر وہ بد ہے، منافق ہے، فاسق و فاجر یا کافر ہے، تو اس کے لیے جو عذاب ہوتا ہے، اور تقریباً اکثر و بیشتر حتیٰ کہ مسلمان مومن لوگوں کے لیے بھی جو قبر کا دباؤ ہونا ہے، یہ چیز، تو ان سبھی چیزوں کو فتنہ قبر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فتنہ قبر کے اندر قبر میں جانے کے بعد جو فرشتوں کا آ کے سوال جواب کرنا ہے وہ بھی فتنہ میں سے شامل ہے، اور اس سوال و جواب کے بعد جو کسی بد آدمی کو عذاب شروع ہوتا ہے، اس کا عذاب ملتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اسی طرح اس میں قبر میں دفن ہونے کے بعد جو قبر ہر انسان کو، دفن ہونے والے کو جو دباتی ہے، جس کو ضمۃ القبر کا نام دیا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی فتنۃ القبر میں شامل ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے قبر کا امتحان، اور ایک ہے قبر میں جو ضمہ ہے اس کا دبانا ہے، اور دوسرا ہے عذاب، قبر کا عذاب۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ اس امتحان سے بھی اور قبر کے دبانے سے بھی ان کو بچا لیتا ہے، جن کا ہم ذکر کریں گے بھی، لیکن اس سے پہلے بنیادی طور پر قبر میں ان چیزوں کا پیش آنا، قبر میں امتحان کا ہونا، اور امتحان کے علاوہ انسان کے جو اس کو عذاب یا نعمتیں ملتی ہیں اس کا ہونا، اس کی کیا دلیل ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہوں پر اللہ نے قبر کے اس فتنے کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ آپ کے سامنے جو آیت دی گئی ہے، موت کے حوالے سے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت ہر اس شخص کو آنی ہے، اس نفس کو آنی ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے۔ موت کی حقیقت ہم سبھی جانتے ہیں، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور موت کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو نیک ہے تو اس کی روح کیسے نکلتی ہے، بد ہے تو اس کی روح کیسے نکلتی ہے۔ اس ضمن میں براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کسی انصاری کا جنازہ تھا، اور قبر ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی، کھودی جا رہی تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی آس پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اس قدر خاموشی تھی کہ جیسے سر پر پرندہ بیٹھا ہو، اور یہ عربی کا محاورہ ہے کہ جو بہت زیادہ خاموشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی ٹہنی تھی، کوئی اس طرح کی چیز تھی جس سے زمین میں وہ اس کو جو ہے یعنی کلید رہے تھے، اور ساتھ ہی آپ فرماتے ہیں استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔ آپ نے 3 بار فرمایا کہ
قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ اور یہ آپ کا فرمان ہی قبر کے عذاب سے پناہ مانگو ہمارے اس مسئلے کی دلیل ہے کہ قبر کا فتنہ ہے اور قبر میں عذاب ہے اور نعمتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے والے کے دنیا سے جانے کا انداز بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی نیک آدمی ہے وہ دنیا سے جاتا ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں جو سفید چہروں والے ہوتے ہیں، ان کے پاس سفید کفن ہوتے ہیں، اور وہ مرنے والے کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ اور بعض احادیث میں ان کے 18 ہونے کا ذکر آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر موت کا فرشتہ آتا ہے، ملک الموت، اور بعض ضعیف یا اسرائیلی روایات میں ان کا اسرائیل کا نام بھی آتا ہے، لیکن کسی صحیح حدیث میں ان کا اسرائیل کے نام سے اس نام سے ان کی یعنی کہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ملک الموت کا نام دیا ہے اس کو، تو ملک الموت آتا ہے اور آ کے اس کو خوشخبری دیتا ہے، یا ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب، اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں تھی، اخرجی الی ربی کی، نکل اپنے رب کی طرف کہ جو تجھ پر بڑا خوش ہے، تجھ پر ناراض نہیں ہے، اور اپنے رب کی نعمتوں خوشخبریوں کی طرف نکل۔ اس طرح کے روایات میں الفاظ آتے ہیں، مختلف الفاظ، اور نیک آدمی کی روح یہ سن کر خوش ہوتی ہے، اور پھر فرشتہ اس کو نکالتا ہے۔ آپ نکالنے کا انداز بیان کرتے ہیں کہ جس طرح کے کسی گلاس میں، کسی برتن میں پانی ہو، پانی کے چند قطرے ہوں اور اس کو آپ الٹا کر دیتے ہیں، انڈیل دیتے ہیں، تو جس طرح وہ آسانی سے قطرے نکل آتے ہیں، ایسے ہی مومن کی وہ روح نکل آتی ہے۔ اور ملک الموت اس کو نکالنے کے بعد فوراً ہی ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے جو آئے ہوتے ہیں، جن کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، تو ان کفنوں میں اور جنت کی خوشبو میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں، اور آپ مانتے ہیں کہ اس سے ایسی بہترین خوشبو نکلتی ہے کہ جیسی خوشبو زمین پر نہ پائی گئی ہو۔ اور پھر اس کو وہ فرشتے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور جہاں جہاں سے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے مختلف جگہوں پر جو مقرر کیے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی پاکیزہ روح ہے کہ جس کی اس قدر خوشبو ہے، تو فرشتے اس کے اچھے اچھے نام لے کر اس کا ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہے، حتیٰ کہ اس کی روح آسمان تک پہنچتی ہے، اور آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو پہنچایا جاتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو زمین میں لوٹا دو، کیونکہ منہا خلقناہم وفیہا نعیدہم، کیونکہ ہم نے ان کو وہیں سے پیدا کیا ہے اور وہیں ان کو لوٹایا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، کہ میرے بندے کو اس کی کتاب جو ہے علیین میں لکھ دو، یعنی اس کی روح کو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی بعض دوسری روایات میں آتا ہے جب نیک آدمی کی روح جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ جا کے ملتی ہے جو اس سے پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں، تو پہلے سے فوت ہونے والے اس کا اس طرح سے استقبال کرتے ہیں اور اس کے آنے پر اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح کوئی بہت عزیز شخص جو ہے دنیا سے کسی سے بچھڑا ہو، بہت دیر کے بعد اس کو ملا ہو۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں نے بعض اوقات خوابوں میں بھی دیکھی ہے۔ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کے دادا کہ جن کی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ ہیں ان کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی، تو یہ دادا ان کے فوت ہو چکے تھے، تو اس کے بعد شیخ صاحب فوت ہوتے ہیں، فوت ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ میرا باپ
خواب دیکھتا ہے، خواب میں اپنے باپ کو دیکھتا ہے جو فوت ہو چکا تھا، اس کا دادا، کہ وہ اور کچھ اور لوگ ہیں گھوڑوں پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ گھوڑ سوار جو ان کے ساتھ تھے بتاتے ہیں کہ ہم شیخ عثیمین کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور بتاتے ہیں ہمارے دوست کہ اسی دن اور اسی وقت جب کہ وہ خواب دیکھا اسی وقت جو ہے وہ شیخ صاحب فوت ہوئے۔ خیر، کہنے کا مقصد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیک روح جو ہے وہ نیک روحوں کے ساتھ جا کے ملتی ہے، اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس کے آنے پر، اور بلکہ اس سے پوچھتے بھی ہیں پیچھے والوں کے حال احوال کہ کون کون مر گیا، کون زندہ ہے۔ تو جب بتاتا ہے کہ فلاں فوت ہو چکا، تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا فلاں آدمی، تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو ہے پھر وہ دوسری طرف چلا گیا، یعنی جہنم والوں کی طرف۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس سے بچا کے رکھے۔ خیر، بات کر رہے تھے، اس کے بعد جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے، آپ مانتے ہیں کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں۔ بعض احادیث میں ان کا ذکر بھی آتا ہے کہ ان کا نام منکر و نکیر ہے، اگرچہ ان حدیثوں کے اندر کچھ ضعف ہے، اور وہ آ کے اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، اور ان سوالوں کے احادیث میں مختلف صیغے آتے ہیں۔ تو جو نیک مومن ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، و دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت قدمی دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، بالقول الثابت، ثابت اور صحیح بات پر، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں، یعنی موت کے بعد، مرتے وقت بھی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، چونکہ اس نے اللہ کے ساتھ اپنی تعلق جوڑ کے رکھا تھا، ایک اللہ کی عبادت پر تھا، شرک نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی سے غداری بے وفائی نہیں کی تھی کہ آپ کی اطاعت چھوڑ کر اوروں کی اطاعت کرتا، آپ کی اطاعت چھوڑ کر اپنی منمانی کرتا، اور اللہ کے دین اسلام پر زندگی گزاری تھی، تو آج اس کو سوالوں کے جواب یاد ہوں گے، اور وہ بتائے گا کہ میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے، اور میرا دین کیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ ان صدق عبدی، کہ میرے بندے نے سچ کہا، ففرشوا لہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کے بچھانے بچھا دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اور اس کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھول دو، اور اس کو، بلکہ دوسری روایات میں ہے کہ اس کی جگہ دکھائی جاتی ہے جہنم کی بھی اور جنت کی بھی۔ پہلے جہنم دکھائی جاتی ہے کہ اگر تو اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا، اور پھر اس کو جنت دکھائی جاتی ہے کہ اللہ نے تیرے لیے یہ تیرا ٹھکانہ رکھا ہے۔ تو اس وقت بندہ جو ہے تمنا کرتا ہے کہ اللہ ابھی قیامت قائم ہو تاکہ میں اپنی جنت میں پہنچوں، اور اس کی قبر جو ہے حد نگاہ تک کھول دی جاتی ہے، اور اس کے پاس اس کے اعمال آتے ہیں ایک بڑے خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی دل لگی کے لیے، اور بلکہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ ایسے سو جا جس طرح کہ دلہن سوتی ہے، کہ جس کو وہی جگاتا ہے کہ جو اس کا سب سے، یعنی کہ دل، اس کا دلی یار ہوتا ہے، اس کا خامد ہوتا ہے۔ تو یہ ہے نیک آدمی کا دنیا سے جانے کا منظر۔ اس کے بعد آپ مانتے ہیں کہ اگر بد ہے، کافر ہے، کوئی منافق ہے، فاسق و فاجر ہے، سبھی اس طرح کے ضمن میں آتے ہیں، تو جب یہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا دنیا سے جانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ اس کے پاس بھی فرشتے آ کے بیٹھتے ہیں، اس مرنے والے کے پاس بھی کالے سیاہ چہرے ہوتے ہیں، جہنم کے ٹاٹ ہوتے ہیں بدبودار، اور حد نگاہ تک آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ نکل اپنے اس رب کی طرف جو تجھ پر بڑا غضبان ہے، بڑا ناراض ہے۔
نکل اپنے رب کے عذاب کی طرف، اس کی روح آفماتے ہیں، پھر بھاگتی ہے، بکھرتی ہے جسم کے اندر، لیکن موت کا فرشتہ اس کو کھینچتا ہے، چھوڑتا نہیں۔ اور اپنے کھینچنے کا انداز بیان فرمایا کہ جس طرح کہ کسی گیلی اون کو کانٹے دار جھاڑی پر اس کو ڈالا ہو تو اس کو کھینچا جاتا ہے، تو جیسے وہ اون ٹوٹ ٹوٹ کر آتی ہے، ایسے ہی اس کافر کی، فاسق منافق کی روح ٹوٹ کر نکلتی ہے، اور ملک الموت اس کو لے کر وہ جہنم کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ جو جہنم کے ٹاٹوں میں اس کو لپیٹتے ہیں، اور اس سے بڑی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ جیسی بدبو کبھی نہ پائی گئی ہو، اور پھر اس کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور جہاں سے گزرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کون بدبخت ہے کہ جس کی اس قدر بدبو ہے، تو فرشتے اس کے برے ناموں سے پکارتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہے، حتیٰ کہ جب آسمان تک اس کی روح پہنچتی ہے تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے کیا ہے، آسمان کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، کھولے نہیں جاتے، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں جب تک اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ مقصد کیا ہے کہ جس طرح یہ چیز ممکن نہیں کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزرے، ایسے ہی اس بدبخت کا، ان لوگوں کا بھی جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر وہیں آسمانوں کی بلندیوں سے اس کی روح کو پٹکا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی روح کو سجین پہنچاتا ہے جو جہنمیوں کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد جب دفن ہوتا ہے تو اس کی روح جسم میں لوٹتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال جواب کرتے ہیں، وہی جو ہم سوال جواب کا ذکر کیا تھا۔ تو اس کے سوالوں کے جواب میں، ان کے سوالوں کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ بعض احادیث میں ذکر آتا ہے کہ لا ادری، کہ میں نہیں جانتا۔ ہاں، کافر کو پتہ ہی نہیں کہ رب کون تھا، رسول کون تھا، دین کیا تھا، وہ تو لا ادری کہے گا۔ اور بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کہے گا ہا لا ادری، ہا کے یعنی کہ جیسے کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش کرتا ہو، اور پھر کہتا ہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور دوسری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے قلت سمعت الناس شیئا یقولون فقلتہ۔ ہاں، منافق، فاسق، کلمے پڑھنے والا لیکن اس سے روگردانی کرنے والا، مشرک، بدعتی، کیا کہے گا کہ میں لوگوں کو کچھ بات کہتے سنتا تھا، میں بھی وہ کہہ دیتا تھا۔ یعنی کلمے پڑھتے سنتا تھا کہ کلمے پڑھے جاتے ہیں، میں نے بھی پڑھ لیے تھے۔ سنتا تھا کہ کوئی دین نام کا اسلام ہوتا، میں نے بھی اس کا دعویٰ کر دیا تھا۔ سنتا تھا کہ اللہ کے نام کا کوئی رب ہے، کوئی محمد نام کا کوئی رسول ہے، میں بھی کہہ دیتا تھا، لیکن نہ اللہ سے بنا کے رکھی، نہ اللہ کے نبی کی اطاعت کی، نہ دین پر چلا، نہ اسلام پر چلا، بے ایمانی، فسق و فجور، شرک و بدعات، اللہ سے روگردانیاں، اللہ اس کے رسول سے بغاوتیں۔ تو آج وہ شخص کہ جو زندگی بھر ممکن ہے اسلام کا نام لیتا رہا ہو لیکن اسلام سے غداری کر کے کلمے پڑھتا رہا ہو، لیکن کلموں کے خلاف چل کر اللہ اور اس رسول کے ماننے کے دعوے کرتا رہا ہو، لیکن جھوٹے دعوے، آج اس کو بھول جائے گا کہ اس کا رب کون ہے۔ اس کو نہیں یاد رہے گا کہ اس کا نبی کون تھا، اس کو نہیں یاد رہے گا کہ اس کا دین کیا تھا، تو کہے گا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو اس کو کہا جائے کہ لا دریت ولا تری، کہ نہ تو جانے نہ تو پڑھے، اور اللہ کی طرف سے بھی آواز آئے گی، منادی آئے گی، ان کذب عبدی، کہ میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کو بتایا گیا تھا کہ اس کا رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے۔ اور بھائیو، یہاں پر ایک اہم بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جواب، سوالوں کے یہ جواب رٹے لگانے سے یاد نہیں ہوتے۔ زندگی بھر آدمی اس کا وظیفہ کرتا رہے تو یاد نہیں ہوتے، جب تک ان سوالوں کا ان پر عمل نہ کیا جائے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ سچا تعلق ہو، اخلاص اور مخلص ہو کر آدمی چلتا ہے، صحیح خالص توحید و ایمان کے ساتھ چلتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، تو خود بخود یہ جواب یاد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سچی اطاعت کی ہے، آپ سے ہٹ کر کسی اور کو نہیں دیکھا کہ کون کیا کہتا ہے، آپ ہی کے حکم پر چلے ہیں، دین اسلام ہی کی اتباع کی ہے۔ ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو وہاں کے سوال یاد کروائیں گی۔ تو یہاں نہ تو رٹے لگانے سے یاد ہوتے ہیں،
اور نہ ہی گمراہ کن ملاؤں کے بتانے سے یاد ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ڈرامے چلتے ہیں کہ بعض گمراہ کن ملا کیا کہتے ہیں کہ قبر پر کھڑے ہو کر میت کو دفن کرنے کے بعد جب اس سے سوال جواب ہوں تو اس کو بتاؤ کہ تم سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تو اس کو بتاؤ فرشتوں کو میرا رب اللہ ہے۔ یعنی وہاں بھی چیٹنگ کرواتے ہیں، صرف دنیا میں نہیں، وہاں بھی چیٹنگ ہو رہی ہے۔ میں یاد ہے میں BA کا امتحان دے رہا تھا تو ایک پیپر بعض اسٹوڈنٹ لے کر جلدی نکل گئے باہر، میں بھی حیران تھا کہ بہت جلدی نکلے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد وہ جو ہمارا ایگزامینیشن ہال تھا اس کے باہر جا کر سوال لکھوا رہے ہیں کہ پہلا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ تو یہ بے ایمان سمجھتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں یہ چیٹنگیں چلتی ہیں قبر میں بھی ان کی چیٹنگیں چلتی رہیں گی۔ تو خیر یہ سارے من گھڑت فلسفے ہیں کہ جن کے قبر میں جانے کے بعد آنکھیں کھل جائیں گی، پتہ چل جائے گا کہ ملاؤں کے کیا دھوکہ بازیاں تھیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، وہاں پر آپ کے پاس عبدالقادر جیلانی اور فلاں فلاں وہ آ جائیں گے، آپ کے جواب دے لیں گے، بلکہ جواب دینے کی ان کو بھی آنے کی ضرورت نہیں، بس بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم فلاں کے ماننے والے ہیں۔ کیا کیا لوگوں کو گمراہیاں سکھائی جاتی ہیں، کس کس انداز سے لوگوں کو جہنم کے رستوں پر چلایا جاتا ہے۔ تو علی کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پر نہ کوئی جواب دینے والا ہے، نہ کوئی کسی کی طرف سے اس کو بتانے والا ہے، انسان خود ہی ہے اور فرشتے ہیں، کوئی تیسرا وہاں پر نہیں ہے، اور یا پھر اس کا عمل ہے۔ ہاں میت مرنے کے بعد آپ مانتے ہیں کہ جب قبر کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کے گھر والے ہیں، کوئی بیٹا ہوگا کہ باپ فوت ہوا ہے، بیٹا فوت ہوا تو باپ ہوگا، اس کے بھائی ہوں گے، دوسرے لوگ ہوں گے، اس کے کوئی مال ہوگا چارپائی کی شکل میں کوئی اس طرح سے، اور تیسرا کیا ہے، اس کا عمل ہے۔ اور جب اس کو دفن کر دیتے ہیں تو 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور تیسری باقی رہ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے، اس کا عمل ہے جو اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ تو ضرورت ہے اس عمل کو دیکھنے کی۔ تو فرشتوں کو جب یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اللہ کی طرف سے منادی ہوتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کے لیے جہنم کے بچھونے بچھا دو اور جہنم کی کھڑکی کھول دو، اور ساتھ ہی اس کو ایسے گرز سے مارا جاتا ہے، آپ مانتے ہیں کہ اگر کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اور ایسی چیختا ہے کہ روئے زمین کی ہر چیز سنتی ہے سوائے جنوں انسانوں کے، اور اگر یہ بھی سن لیں تو بے ہوش ہو جائے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ کہنے والا کہے گا کہ ہمارے جانور تو پاس ہی ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے چیخیں نہیں سنی اور نہ کبھی ڈر کے بھاگے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چیز صحیح حدیث سے ثابت ہو چکی ہے، ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے، اور قبر کے اندر جو کچھ پیش آتا ہے حقیقت میں یہ ساری وہ چیزیں ہیں، اور موت کے حوالے سے بھی کہ جو عالم غیب میں سے ہیں، کہ جو انسان کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں، اور نہ ہی کوئی آ کے ان کو بتاتا ہے کہ یہ کچھ ہوتا ہے، بلکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خبر ملی ہے تو ہے، ورنہ اس کے علاوہ ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہیں۔ اور یعنی کہ اس لحاظ سے ایک مسلمان مومن کا فرض بنتا ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث میں اور صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے، اس پر ہمارا یقین و ایمان ہونا چاہیے۔ تو خیر بات کر رہے تھے اس بد آدمی کا کہ اس کے بعد قبر کو تنگ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں جو ہیں اس انداز سے ایک دوسرے کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور پھر اس کو قبر کا عذاب ہوتا رہتا ہے۔ ایسے بچھو سانپ مسلط کیے جاتے ہیں کہ جو اس قدر زہر ہوتا ہے کہ بعض احادیث میں جن کا بیان آتا ہے کہ کس قدر زہریلے ہیں، اور یہ اس کا عذاب جو ہے قیامت تک جاری رہتا ہے احادیث کی روح سے، اور اس طرح قرآن کریم کی آیات کی روح سے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد بیان فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ ان کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو صبح و شام، اور آخرت کے حوالے سے صبح و شام کا جب لفظ آتا ہے، جنت کی نعمتوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے ایک آیت میں کہ ان کو صبح و شام ان کا رزق دیا جاتا ہے، تو صبح و شام سے مراد وہ صرف 2 وقت نہیں بلکہ ہر وقت۔ تو جنت والوں کو نعمتیں بھی ہر وقت مل رہی ہیں، اور جہنم والوں کے عذاب بھی مسلسل جاری ہیں۔
تو علامہ ہے کہ ان کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی ان کو جہنم کے عذاب میں عذاب ان کو ہو رہا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ فرعون کی اس قوم کو جو ہے بدترین عذاب میں داخل کرو۔ اور اسی طرح آپ کے سامنے جو آیت دی گئی ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اللہ فرماتا ہے کہ کاش کہ دیکھو تم ظالموں کو جب موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھائے ہوتے ہیں ان کی جانیں نکالنے کے لیے، أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور کہتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، ہاں یہ ہے قبر کے عذاب کی دلیل۔ الْيَوْمَ، آج کے دن، آج کا دن کون سا؟ کہ جب اس کافر کی، منافق کی، فاسق فاجر کی موت ہو رہی ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، فرشتے کہتے ہیں الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، کہ آج کے دن تم کو ذلت والا، رسوائی کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اور بھی قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، سورہ غافر میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ 2 مرتبہ عذاب دینے کے بعد کیا ہوگا؟ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، ان کو بہت بڑے عذاب کی طرف پلٹایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اس سے علامہ ابن سعدی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے 2 مرتبہ عذاب سے مراد جو ہے وہ ایک دنیا کا عذاب جو اللہ کافر کو دیتا ہے، کہ دنیا کے اندر اس کو جو بھی آفت مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف بیماری آتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، سبھی کافر منافق کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اور دوسرا عذاب وہ مرنے کے بعد قبر میں ہے، اس کے بعد جو حقیقی اور بڑا عذاب جو ہے آخرت کا عذاب ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کی ایک آیتیں ہیں جو قبر کے عذاب کے واضح ہونے کی دلیلیں ہیں، اور اس طرح احادیث بھی یعنی کہ 10 احادیث اس موضوع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں جس طرح کہ آپ کے سامنے حدیث دی گئی ہے، تو 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ فرماتے انہما لیعذبان، کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی ان کی نظر میں کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، اگرچہ وہ گناہ بڑا تھا۔ ایک کا گناہ کیا تھا کہ وہ چغل خور تھا، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، جس طرح کے بعض لوگوں کا یہی فن ہوتا ہے، مشغلہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے، ناپاکی سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اب ان کی نظر میں یہ معمولی سی باتیں تھیں، لیکن ان دونوں گناہوں کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ واقعی آپ نے جو خبر دی ہے اس وقت وہ قبر میں عذاب میں ملوث تھے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی ہے کہ جب ہم تشہد بیٹھتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے ہم 4 چیزوں سے پناہ مانگیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور بعض روایتوں میں عذاب جہنم کا پہلے ذکر آتا ہے۔ تو عذاب القبر سے پناہ مانگنے کی جو تعلیم دی گئی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ قبر میں نہ کوئی نعمت ہے، نہ کوئی عذاب ہے، تو پھر اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت کیا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے ہاں جنت جہنم کا ذکر آتا تو اس قدر وہ فکر مند نہ ہوتے، اس قدر نہ روتے، لیکن جب قبر کا ذکر آتا تو اس پر بہت پریشان ہوتے، بہت روتے۔ تو کسی نے پوچھا ان سے کہ کیا وجہ ہے کہ جنت اور جہنم کے ذکر پر، قیامت کے ہولناکیوں کے ذکر پر آپ اس قدر پریشان نہیں ہوتے کہ جس قدر جو ہے قبر کا ذکر ہونے پر ہوتے ہو؟ تو آگے سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا القبر اول منازل الآخرہ، کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ یہاں بھی تھوڑا سا رکنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کہتے ہیں کہ قبر آخری منزل ہے، وہ شعر و شاعری میں کہ منزل تیری قبر ہے، کہ قبر میں جا کے ایک بات ختم ہوگی۔ بھئی یہ ملحدوں کا عقیدہ ہے، کافروں کا عقیدہ ہے کہ قبر میں گئے اور وہیں پر جا کے ختم ہو گئے، آگے کوئی دوسرا جہان نہیں، اس کے بعد کوئی دوسرا مرحلہ نہیں ہے۔ یہ ملحدوں کا، کافروں کا عقیدہ ہے۔ جبکہ مومن کا عقیدہ کیا ہے کہ قبر صرف ایک مرحلہ ہے ان مراحل سے جن سے گزر کر انسان کو اپنے آخری گھر جنت یا جہنم میں پہنچنا ہے۔ ہاں، آخری ٹھکانہ وہ ہے، آخری منزل وہ ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ آپ کا فرمان کہ قبر جو ہے وہ آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی اس کے بچنے کی امید ہے۔
اور جو وہیں پر پھنس گیا اس کے آگے بھی کوئی خیر نظر نہیں ہوگی۔ اس حدیث کا مفہوم یہ، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حسن قرار دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد اس طرح کی احادیث واضح اور دو ٹوک اور کھلی دلیلیں ہیں کہ قبر میں عذاب بھی ہے اگر آدمی بد ہے، اور قبر کی نعمتیں بھی ہیں جس طرح کہ ابھی ہم نے حدیث ذکر کی ہے، اور اگرچہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے عقل سے بالا تر ہیں۔ قبر میں آدمی کو دفن کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات شاذ و نادر حالات میں قبر کو کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قبر کھل جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے جیسے مردے کو ڈالا گیا تھا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، نہ کوئی وہاں پر آگ ہے، نہ وہاں پر کوئی جنت کے پھول ہیں، نہ کوئی نعمتیں ہیں، نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں، اور جیسے تھا ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ بعض اوقات اور شاذ و نادر حالت میں کوئی تبدیلی بھی نظر آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر پھر جو عقل پرست لوگ ہیں، جو ایمان بالغیب کے منکر ہیں، جو ہر چیز کو اپنی عقل سے پرکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہیں صرف لوگوں کو جو ہے وہ ڈرانے دھمکانے کے لیے، اور قبر میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر بعض کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے تو صرف روح کو ہوتا ہے، جسم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور بات ویسے ہی منکر ہے کہ نہ روح نہ جسم کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، قبر میں اگر ہوتا ہے کسی کو، جو آدمی کسی درندوں نے اس کو کھا لیا، اس کی قبر کون سی ہے؟ جو آدمی پانی میں ڈوب کر مر گیا اس کی قبر کہاں پر ہے؟ جس کو جلا دیا گیا اور اس کی راکھ جو ہے ہوا میں اڑا دی، اس کو پانی میں بہا دی، اس کی قبر کون سی ہے؟ اس طرح کے فلسفے پیش کر کے اپنی عقل سے ہر چیز کو، جو اس کو جج کرنے والے، اس کا جائزہ لینے والے، وہ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن قبر کے عذاب یا قبر کی نعمتیں اور فتنہ قبر جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ فتنہ قبر کیا ہے، یہ حقیقت ہے۔ قرآن و سنت میں دو ٹوک اس کی دلیلیں ہیں، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ قرآن و سنت کی دو ٹوک دلیلوں کا انکار ہے۔ چاہے آدمی قبر میں دفن ہو، چاہے آدمی کو جلا کے اس کی راکھ کو پانیوں میں بہا دیا جائے، ہوا میں اڑا دیا جائے، اس کو درندے کھا جائیں، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، یہ حقیقتیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، یہ واضح ہیں اور دو ٹوک ہیں، اور ایسے ہو کے رہتا ہے۔ ورنہ پوچھنے والا پوچھے کہ فرعون کی قوم جو سمندر میں غرق ہو گئی تھی، ان کی قبریں کہاں پر تھیں، کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ان کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، ان کی قبریں کہاں پر ہیں؟ اس لیے ایک مسلمان مومن کا فرض بنتا ہے کہ وہ چیزیں جو عالم غیب سے تعلق رکھتی ہیں، اور مرنے کے بعد جو بھی یہ سارے حالات ہیں عالم برزخ کے ہیں، اور برزخ کے معنی ہی پردہ ہے، کہ وہ چیزیں جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہیں اور انسان اپنی عقل سے ان چیزوں کو نہیں جان سکتا، تو ان چیزوں کے بارے میں ایک مسلمان مومن کا ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ واقعی ایسے ہی ہے جس طرح کے احادیث میں اور قرآن کریم میں آیا ہے، اور یہی حقیقت ہے، اگرچہ ہم ان حقیقتوں کو جان نہیں سکتے کہ اس کی وہ کیفیت کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ یہ قبر کا فتنہ جس کے بارے میں ہم سوال کیا تھا کہ موت اس کے بعد فتنہ قبر کی کیا دلیل ہے، تو فتنہ قبر سے مراد جو ہے وہ قبر میں پیش آنے والے جو نعمتیں ہیں یا عذاب ہے، اور اس کے علاوہ بلکہ قبر کا امتحان بھی، اور قبر کا جو دبانا ہے جس کو ضمۃ القبر کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں قبر کا امتحان اور قبر کا دبانا بھی کیا ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، یا کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو اس سے بچ جاتے ہیں؟ ہاں، دو طرح کے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ امن الفتان کے قبر کے فتنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ المرابط فی سبیل اللہ، ایک وہ شخص کہ جو اللہ کی راہ میں اسلام کی اور مسلمانوں کی حدود کی حفاظت کرتا اسی پر فوت ہو گیا، اللہ کی خاطر، نہ کہ صرف دنیا کی خاطر، تنخواہیں لینے کے لیے نہیں، صرف اپنی فوجی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے، بلکہ حقیقی معنوں میں اللہ کی رضا کے لیے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہوا مسلمانوں کے بارڈروں پر فوت ہو گیا، تو وہ بھی کیا ہے؟ امن الفتان، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی فتنہ قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی فتنہ قبر سے محفوظ ہونے کا معنی جس طرح علماء نے کیا ہے کہ اس سے نہ تو فرشتے سوال جواب کرتے ہیں اور نہ ہی قبر اس کو دباتی ہے۔ اور اسی طرح دوسرے کون ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔
اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید ہونے والے کو 6 انعامات دیتا ہے، شہید ہونے والے کو 6 انعامات دیتا ہے، اور اس میں ایک انعام کیا ہے کہ اس کو اللہ فتنہ قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ فتنہ قبر سے محفوظ رکھنے کا معنی جو علماء نے کیا ہے کہ اس کا حساب ہی نہیں ہوتا، اس کو فرشتے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی شہادت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کس قدر اس کا ایمان سچا ہے اور کس قدر اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر کے آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد اس سے کسی حساب کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ تو یہ 2 طرح کے خوش نصیب ہیں کہ جن سے حساب بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی قبر ان کو دباتی ہے، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اور جو مسلمانوں کی، اسلام کی ملکوں کی حفاظت کرتا ہوا، ان کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوا اسی پر فوت ہو جائے، اور نہ کہ صرف اس کو یہ انعام ملتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اس نیکی کے عمل کو قیامت تک کے لیے جاری رکھتا ہے، اس کا برابر مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے جو 2 طرح کے خوش نصیب ہیں کہ جن کا امتحان ہی نہیں ہوتا۔ باقی قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے مختلف چیزیں ہیں، اس میں نیک عمل ہے، سچا ایمان ہے، اس سے پہلے خالص توحید کا عقیدہ ہے کہ جس پر آدمی جب چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے، جس طرح کہ ہم نے آیت پڑھی تھی۔ اس طرح دین پر استقامت ہے، آدمی جب ثابت قدمی سے دین پر قائم و دائم رہ کر چلتا ہے، اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تمہیں کوئی ڈر خوف غم نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر بھی، مرتے ہوئے بھی، مرنے کے بعد بھی۔ اس طرح اللہ کا تقوی پرہیزگاری ہے کہ جس تقوی پرہیزگاری سے انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بارے میں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ سب سے بہتر زاد راہ جو ہے وہ تقوی نیکی ہے۔ اسی طرح سورۃ الملک کا مسلسل باقاعدگی سے سونے سے پہلے پڑھا جانا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی المانیہ ہی المنجیۃ من عذاب القبر، کہ جس طرح کہ علامہ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سورہ ملک کا سونے سے پہلے پڑھنا جو ہے یہ قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن فوت ہو جائے، اگرچہ اکثر علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہے وَوَقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِتْنَةَ الْقَبْرِ، کہ جمعہ کے دن فوت ہونے والے کو، جمعہ کی رات کو، جمعہ کے دن کو اللہ اس کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ تھا کہ موت، اس کے بعد فتنہ قبر کی کیا دلیل ہے، جس کا یہ جواب دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی کا سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ کوئی کا سوال پوچھیں؟ ہاں، کوئی اس کا سوال؟ ہاں جی، تو کوئز کا سوال آپ سے یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ وہ مکمل دعا جس میں 4 چیزوں سے پناہ لینے کا حکم دیا گیا ہے، وہ مکمل دعا جس طرح کہ سنت اور حدیث میں ہے اس طرح سے اس کو بیان کرنا ہوگا۔ ایک سوال ہے، قبر میں 3 سوال ہونے ہیں یا 4 سوال ہونے ہیں؟ بعض حدیثوں میں 4 کا ذکر ہے اور بعد میں 3 کا ذکر ہے، اور زیادہ تر حدیثوں میں 3 ہی کا ذکر ہے۔ اصل میں دیکھیے روایات میں اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اختلاف بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود ہی مختلف موقعوں پر آپ نے اس چیز کو بیان کیا ہوتا ہے، کبھی اس چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا جاتا ہے اور کبھی اس کو مختصر انداز سے ذکر کیا جاتا ہے، اور کبھی بعض اوقات آپ کی طرف سے تو ایک ہی بار ذکر ہوئی ہے یا ایک ہی انداز سے ذکر ہوئی ہے، لیکن صحابہ کرام یا راوی جو ہیں آگے اس کو ذکر کرنے والے، چونکہ اکثر بیشتر احادیث کو اپنے معنی سے ذکر کرتے ہیں، اپنے الفاظ سے ذکر کرتے ہیں، تو کوئی اس کو مکمل ذکر کر دیتا ہے، اس کو کچھ حصہ ذکر کر کے باقی کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس روایات میں اختلاف جو ہے اس سے کوئی کسی کو شک میں نہیں پڑنا چاہیے کہ پتہ نہیں اس حدیث کا معنی، یہ معاملہ ایسا کیوں ہے۔ اگر حدیث صحیح ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، تو اس پر ہمارا یقین و ایمان ہونا چاہیے۔ شیخ سوال یہ ہے کہ جو اپنے شہید کے بارے میں خوشخبری سنائی کہ وہ قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے، ہاں جی، کیا اس میں تعاون سے جو مرنے والا وہ بھی شہید شامل؟ جی ہاں، تعاون کے حوالے سے بلکہ ایک خاص اور بھی حدیث ہے
کہ جو مبتون ہے، بطن کی پیٹ کی بیماری سے فوت ہو جاتا ہے، وہ بھی شہید بھی ہے، اور خصوصاً قبر کے عذاب کے حوالے سے بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ من یقتلہ بطنہ فلن یعذب فی قبرہ، کہ جس کا پیٹ اس کو مار دے، پیٹ مارنے کے مراد یعنی پیٹ کی بیماری سے فوت ہو جائے تو وہ بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو ورنہ تو شہداء اور بھی ہیں، جو جلنے والا ہے وہ بھی شہید ہے، دیوار یا کسی چیز کے نیچے دب کے فوت ہونے والا بھی شہید ہے، پیٹ کی بیماری سے فوت ہونے والا بھی شہید ہے، وہ عورت جو زچگی کی حالت میں یعنی کہ بچہ پیدا کرتے ہوئے فوت ہو جائے ڈلیوری کے دوران، وہ بھی شہید ہے۔ تو اس طرح شہداء اور بھی ہیں، لیکن اصل جو شہید ہے وہ شہید مارکے کا ہے، لیکن باقیوں کو اللہ نے ایک اعزازی طور پر شہادت کا مقام دیا ہے۔ شیخ سوال آیا ہے کہ قبر میں عذاب کیا اثر جسم کے ساتھ خاص ہے؟ قبر میں عذاب جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہے، کیونکہ جسم تو کہنے والا کہے گا کہ کچھ عرصہ کے بعد مٹی بن جاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ مٹی بننے کے ساتھ ہی اس کا عذاب بھی ختم ہو گیا۔ ہم کہیں گے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عالم برزخ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا عذاب جسم کو کیسے پہنچتا ہے، جس کو درندے کھا جاتے اس کا جسم کہاں پر ہے، جس کو جلا دیا جاتا اس کا جسم تو ختم ہو گیا، لیکن ہمیں اس چیز پر یقین ہونا چاہیے کہ عذاب ہے، اور اصل جو ہے وہ جسم روح اور روح دونوں کو ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کے اس آدمی کا جو یعنی کہ بڑا گناہ گار قسم کا آدمی تھا، تو جب فوت ہونے والا لگا تو اس کو اس بات کی سوچ فکر آئی کہ میں اللہ نے اگر مجھے کھڑا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، حساب لے لیا، تو میں اتنے گناہ کر چکا ہوں کہ اللہ مجھے بڑا عذاب دے گا۔ تو اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ میں فوت ہو جاؤں تو مجھے میری جسم کو جلا کر اس کی راکھ کو پانیوں بہا دینا، ہوا میں اڑا دینا، تاکہ میں اس طریقے سے ختم ہو جاؤں۔ تو اس کے اولاد نے ایسا کیا۔ اللہ نے اس کا جہاں جہاں کوئی ذرہ تھا ان سبھی کو جمع ہونے کا حکم دیا، اس کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب اس نے ایسا کیوں کیا تھا تو جواب دیتا ہے کہ اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے، کہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر نے مجھے اس چیز کو کہنے پر مجبور کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے ڈر نے تجھے یہ کرنے پر مجبور کیا تھا تو میں تجھ کو معاف کرتا بخشتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ظاہراً لوگوں کی نظر میں اس کے ذرات ہواؤں میں اڑ چکے، پانیوں میں بکھر چکے، لیکن اللہ نے اس کو جمع کر لیا، جو اس بات کے بعد ایک دلیل ہے کہ جس طرح وہ شخص جو لوگوں کی نظر میں اس کے راکھ کے ذرات بکھر چکے ہیں، اڑ چکے ہیں، اللہ اس کو زندہ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو بھی، جن کو ہندو جلا کر ان کے راکھ بہا دیتے ہیں، اللہ ان کو بھی زندہ کر لیتا ہے۔ شیخ سوال آیا ہے کیا ایسا بھی کسی جگہ پہ آتا ہے کسی روایت میں کہ کسی قبر میں کسی سوال یا جواب میں رسول کی تصویر دکھائی جائے گی؟ یہ ہمارے بتی لوگوں کے فلسفے ہیں کہ جو عربی نہیں جانتے، عربی کے سیاق و سباق کو نہیں پہچانتے، اور عجمی لوگوں کے فلسفے ہیں، عربوں کے اندر ہم نہیں جانتے کہ اس طرح کے فلسفے چلتے ہوں، وہ ہمارے بتیوں کے اس طرح کے فلسفے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ کس شخص کے بارے میں؟ جب اللہ کے بارے میں سوال ہوا ہے تو اس کے بعد کس شخص کا سوال ہو رہا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جس شخص کا ذکر ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ فی ھذا الرجل، رجل کے ساتھ جو ال لگا ہے، اس ال کے کئی استعمالات ہیں۔ کبھی ہوتا ہے معرفہ کی شکل میں کوئی بھی معروف چیز، کبھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا پہلے ذکر آیا ہے اسی چیز کا ذکر یہاں پر، اور کسی وقت ذکر ہوتا ہے اس کا کہ جس کا ذہن میں پہلے ہی چیز موجود ہو، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے ذہن میں پہلے ہی اس کے متعلق چیز ہے، تو اس کے بارے میں پھر پوچھا جاتا ہے تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو اس لیے یہاں پر ال کا استعمال اس لحاظ سے ہے، لیکن چونکہ وہ بیچارے عجمی ہیں، جاہل ہیں، عربی کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ عربی کیا ہوتی ہے اور ان چیزوں کے استعمالات کیسے ہوتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو بہکانے گمراہ کرنے کے لیے اپنے فلسفے جھاڑتے ہیں، ورنہ کسی حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جاتی ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود سامنے آ جاتے ہوں۔ وہ جو فلسفے جھاڑتے ہیں ان کی اس طرح کی ساری یعنی ان چیزوں کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ قبر کے جو سوالات ہیں یہ پرانی شریعت میں بھی یہی تھے، کیونکہ رسول کے
نبی ہونے کا تو پرانی شریعت ظاہر بات ہے، اگر سابقہ انبیاء ہو تو ان کے لحاظ سے نبیوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی تو اس وقت تمہارا نبی کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوگا، ظاہری بات ہے۔ یعنی طبی سی بات ہے کہ ہر نبی کی شریعت یعنی کہ جب تھی، جب وہ شریعت جو ہے قابل عمل تھی، اللہ کی طرف سے اس کو منسوخ نہیں کیا گیا تھا، تو اس وقت پھر صحیح جواب وہی تھا کہ جو اس نبی کے بارے میں جواب دیتا کہ میرا نبی فلاں ہے۔ اور خصوصاً چونکہ سابقہ انبیاء کا یہ بھی تھا کہ وہ ہر قوم کے لیے الگ نبی ہوتا تھا۔ ایک ہی زمانے میں ایک سے زیادہ نبی ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے، ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ تو لوط علیہ السلام اپنی بستیوں میں ان کی نبوت چل رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نبوت فلسطین اور جہاں پر رہتے تھے۔ تو اس لیے یعنی جس قوم کا نبی ہے، ظاہر ہے کہ اسی یعنی مرنے والے کو اسی نبی کے حوالے سے سوال ہے کہ تمہارا نبی کون ہے۔ قبر میں کیا زبان عربی رہے گی؟ ہاں عربی رہے گی، لیکن جس کو عربی نہ آتی ہوگی۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آخرت سے تعلق رکھتی ہیں، ہمیں اس کا نا علم ہے۔ حدیث میں ہم کو بتایا نہیں گیا۔ ہاں بعض ضعیف حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت والوں کی زبان عربی ہوگی، لیکن حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے وہ۔ اللہ کل حال آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بھی قیامت کے دن ہر انسان سے ہم کلام ہونا ہے، اور اس سے پہلے فرشتے بھی ہر انسان سے سوال جواب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہاں پر زبان کیا ہوگی، اور جو بھی ہوگی اگر عربی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ بندوں کو سکھا دے گا، جس کو نہیں بھی آتی ہوگی اس کو آ جائے گی۔ آخری سوال ہے، کیا جنت البقیع میں تدفین ہونے والے کے لیے بھی عذاب قبر سے اس کو بچا دیا جائے گا؟ نہیں، ایسی کوئی میرے علم میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ تو انشاءاللہ ہم ابھی آدھے گھنٹے کے بعد تقریباً، ہاں جی ہاں آج دوسری کلاس نہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔